علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا رخ کرنے والا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، الخیرات نیکیوں کے کام میں۔ اینا جہاں کہیں بھی ما تکونو ہو تم، یاتی لے آئے گا بکم تم کو، اللہ جمیعاً سب کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ اور ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے کہ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے، تمہارا بھی قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر مسلمان ہیں۔ تو جن کا قبلہ بیت اللہ ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، یعنی اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے کعبہ کو قبلہ ماننے والو، تم سب نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارے جسم اور بدن مختلف بھی ہو جائیں، تم ادھر سے ادھر بکھر بھی جاؤ، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین میں جمع کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں بھی ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لئلا تاکہ نہ یکون ہو للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر حجتن کوئی حجت، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اب یہ تیسری دفعہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی بار نازل ہوا تھا۔ تو دیکھیے 3 دفعہ تبدیلی کا حکم نازل ہوا، تو پہلا جو ہے حکم ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب کا اور پھر اس کی مقبولیت کا ذکر ہے، اور دوسرے حکم میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چاہت بھی ہماری ہی چاہت کے مطابق تھی اور حق امر بھی یہی تھا، اور تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ جو ہے کعبہ ہوگا، تو اس حکم سے وہ پیشین گوئی بھی پوری ہو جائے گی۔ ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبہ کو متبرک اور مشرف مانتے تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بھی اسی کی طرف ہو گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اہل کتاب کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس امت کی پہچان یہ ہے کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ جب وہ یہ صفت ان میں نہیں پائیں گے تو ان کے پاس شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف پھرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب انہیں کسی قسم کا شک نہ رہا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ تھا کہ آج یہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل کو ہمارا یہ ہے دین بھی جو ہے تسلیم کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے نبی کا جو قبلہ تھا ہم نے اسی کی طرف ہی ان کو پھیر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی تو
قبلہ ابراہیمی بھی ہے، یعنی ابراہیمی قبلہ بھی بیت اللہ ہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابراہیمی قبلہ ہی پسند تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی قبلہ کو تبدیل کر دیا، تو آپ نے اب ان سے فلا تخشوہم، ان سے ڈرنا نہیں، ان کی باتوں سے جو ہے آپ نے شرمندہ نہیں ہونا، بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے، وخشونی، بلکہ کیا کرنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے، اور میرے خوف سے میرے تمام جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ جب میرے تمام احکام پر عمل کرو گے تو ولی اتم نعمتی علیکم، تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کروں گا، ولعلکم تہتدون، اور تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کما، جس طرح ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولا، ایک رسول، منکم، جو تمہیں میں سے ہے، یتلو، وہ پڑھتے ہیں، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم، اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویعلمکم، اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو، ما، وہ چیزیں، لم، جو نہیں تکونو تھے تم، تعلمون، جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو ہے بھی تمہیں میں سے، اور اس کا کام کیا ہے، وہ ہماری آیات کو تم پر تلاوت کرتا ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے ویزکیکم، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے اور حدیث کی تعلیم بھی دیتا ہے، کتاب بھی کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ راہیں بتلاتا ہے، وہ باتیں بتلاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی ہدایت کے رستے کو تم نہیں جانتے تھے، تو اس نبی نے تمہیں ہدایت کے رستے پر چلایا اور ہدایت کے رستے کا بتایا ہے۔ فاذکرونی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرو، اور تم سب شکر کرو، لی، میرے لیے، ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا ذکر کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، میرا کفر نہ کرو، یعنی نہ شکری نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ مسند احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی ہی جماعت ہے۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر اے ابن آدم تو میری طرف ایک ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھاؤں گا، اور اگر تم میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اگلا فرمان، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کا اظہار کرو گے اور شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔